زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم جس بات پر بحث کریں گے اور ڈسکشن کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پورا جو معاملہ جس کو ہم ایک واردات کہیں گے، حلف ناموں میں تبدیلی سے جو معاملہ پورے ملک میں شروع ہوا اور ختم نبوت کے حوالے سے بات آئی، اس پوری واردات کا جائزہ لیں گے اور اس واردات کے جواب میں جو عوامی رد عمل ہوا اس پر ہم بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کس طاقت نے چاہا ہے کہ یہ حلف نامہ جو ہے وہ تبدیل ہو اور کہاں سے اس کو مخالفت کا سامنا ہے، اور قادیانیوں کی جو یہ کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ناکام کی اور اس سے قادیانیوں کو کیا پیغام گیا ہے۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور تنظیم اسلامی کے رہنما ہیں۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اور ایوب بیگ صاحب آپ سے ہے کہ یہ لفظ میں واردات استعمال کر رہا ہوں، کیا یہ لفظ صحیح ہے کہ یہ واردات ہوئی تھی؟ نمبر ایک، اور نمبر دو، اس واردات کا آغاز کب سے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے اس چیز پر کام شروع ہوا، اس حالیہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے حلف نامے والا، اس پر کام کب سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، بات ایسی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ ہوتی ہے پیچھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کے لیے وہ کہیں کا مسلمان ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا نازک اور سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں ہر شخص کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ یہاں انگریز 200 سال حکومت کر گیا بر صغیر میں، اور اس نے بات سیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے ان مسائل کو نہیں چھڑا اپنے زمانے میں، اگر دیکھا جائے تو مذہبی معاملے کو خاص طور پہ نہیں چھڑا، اور رسالت مآب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ ہے اس کو تو بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ کوئی خواہ مسلمان کتنا ہی اس کی حرکات جو ہیں وہ اسلام سے دور کیوں نہ ہوں، لیکن اس کی دل میں جو ایک تقدس ہے، ایک محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی جو واقعی صحیح طالب علم رہے ہیں تاریخ کے، انہوں نے جو ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، ان کے دلوں میں بھی خواہ وہ اسلام لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت جو ہے وہ ان کے دلوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ مائیکل ہارٹ کا تو آپ نے سنا ہے نا کہ اس نے، یہ حالیہ تاریخ کا واقعہ ہے نا، کوئی پرانی بات، کہ اس نے 100 لوگوں کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدلی، اور سب سے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لایا ہے، اور اس نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے کوئی ایسے ہی نہیں رینڈم نہیں کر دیا، بلکہ بڑی سوچ و بچار کے بعد وجہ بیان کر۔ لہٰذا بات واضح تو یہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تاریخی حیثیت سے بھی، ان کی سیرت کا، ان کے کردار کا، اللہ تعالیٰ کی تو گواہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہماری قوم، ہمارے جو بھی حکمران ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا پہلو تہی کرتے ہیں۔ اس ملک میں 1953 میں پورے ملک میں حالات جس نہج پر پہنچے اور ماشاء اللہ پنجاب میں لگانا پڑا، پھر 1974 میں جب حالات نے کوئی رخ اختیار کیا اور بھٹو جیسا سیکولر اور لبرل آدمی بھی اس کو ایک اس کے زمانے میں وہ آئین میں ترمیم ہوئی، غیر مسلم قرار دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس حکومت کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی، لیکن اس کی تاریخ، جو حالیہ تاریخ جو آپ نے کہا نا، بڑی سمپل سی ہے۔ اصل میں تو یہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب اس الیکشن ریزلٹس پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا تھا
عمران خان صاحب نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہماری وہ 35 چیزوں کا وہ لگایا گیا ہے، تو اس کے بعد جو بھی وہ الیکشن کمیشن میں جو لوگ گئے اور جو بھی عذرداریاں پیش ہوئیں، اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ الیکشن جو ہمارے رولز ہیں ان میں اصلاحات کی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، مطلب اور یہ بات ٹھیک بھی ایک طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے جی مل بیٹھیں تمام. وہ ایک قائمہ کمیٹی بنی جو انتخابی اصلاحات جو بھی الیکٹورل بل ہے اس میں تجاویز پیش کریں اور منظور کریں، بل لے کر آئیں کہ ہمارے جو بھی الیکشن کے جو رولز ریگولیشن میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. اسمبلی کی جو بھی قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، سینٹ کے بھی ارکان ہوتے ہیں، اسمبلی کے بھی ارکان ہوتے ہیں، اور اس میں تمام پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. جو پارٹی جس کی زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں ان کے زیادہ اراکین ہوتے ہیں، اور لیکن ریپرزنٹیشن تمام پارٹیوں کی ہوتی ہے. وہ 2014 میں یہ کمیٹی بنی، اسحاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین تھے. پھر اسحاق ڈار صاحب کی مصروفیات اور رہیں تو وہ چونکہ اس کو وقت نہیں دے پا رہے تھے، انہوں نے کسی اور کا نام آگے کر دیا. وہاں پر جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بیسیکلی تو وہاں پر ہونی چاہیے تھی اصلاحات، تاکہ الیکشن دھاندلیوں کا مطلب ہے الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگتا ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ فیئر جو ہیں وہ الیکشنز ہوں اور کوئی ایسی چیز نہ ہو. ہوا کیا وہاں پر بنیادی طور پر، یعنی اب آپ اس مسئلے کو ختم نبوت کو بھی الگ رکھیں. وہاں کیا چیز سامنے آئی؟ تمام پارٹیاں اس بارے میں متفق ہو گئیں کہ ہاں یار یہ جو ہمارے سے حلف نامہ لیا جاتا ہے امیدواروں سے، اس میں جو ہماری پوری ہسٹری کنگھال لی جاتی ہے اور ہمارے اثاثے مانگے جاتے ہیں اور پھر اس میں وہ ہم سے دعائے قنوت سنی جاتی ہے، تو اس سب کو بھی نکالو. یعنی بجائے اس کے کہ بنیادی طور پر تو پہلے وہ کوئی ایسی انتخابی اصلاحات سامنے لاتے کہ جن کے ذریعے، حالانکہ وہاں الیکشن، اچھا اس میں مزے کی بات یہ کہ الیکشن کمیشن کا بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور اس نے کہا بھی کہ جناب ان چیزوں سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ جو الیکشن رولز میں تبدیلی آپ کرنے چلے ہیں اور آپ یہ حلف نامے تبدیل کر رہے ہیں، جو حلف نامہ دینا پڑتا ہے امیدوار کو، اس کا اس بل سے تعلق نہیں، اس کو بھی اوور رول انہوں نے کر دیا. اور وہ تمام حلف نامے جو تھے، تمام حلف ناموں کی جگہ اقرار نامہ لکھنا شروع کر دیا انہوں نے، تاکہ وہ مطلب ایفیڈیوٹ نہ دینا پڑے، بس وہ یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے مطلب ایک اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرے یہ جو چیزیں ہیں میں نے بتائی ہیں صحیح ہیں. کیا حلف نامہ اور اقرار نامے میں فرق؟ جی فرق یہی ہے نا کہ آپ حلفیہ، آپ حلف اٹھا کر بیان دیتے ہیں، ایسے نہیں آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیں اور ایک آپ نے ویسے بیان دے دیں. گویا اس کا یہی وہ فرق ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قسم کھا کے بیان دے اور ایک شخص ویسے بیان دے دے. آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے غلطی لگی، لیکن آپ بنیادی فرق جب آپ حلف لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بڑے مطلب پورے دھیان سے اور پوری اس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے. مطلب یہ تو ویسے فرق لفظی فرق نہیں ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بولوں گا، جو یہ تمام اصلاحات کا بل پیش کیا، بیسیکلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بل چوروں کی اشکشوئی کے لیے یا ان کی چوری چھپانے کے لیے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ بنیادی طور پر جو اس کا مینڈیٹ تھا اس کمیٹی کا، اس میں انہوں نے مطلب جو حلف نامے چینج کرنے شروع کیے، اس میں تمام پارٹی جو تھی وہ آن بورڈ تھیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ سارے چور شامل تھے. مطلب سب جو بھی امیدوار ہے، کون امیدوار کون الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، آج وہ نون لیگ سے کھڑا ہو گیا، کل وہ پیپل پارٹی سے کھڑا ہو جائے گا، پرسوں پی ڈی آئی سے کھڑا ہو جائے گا. وہ سب مل کر جو ہے وہ ایک بہت بڑی گیم جسے کہتے ہیں کہ اپنی غبن، اپنی بدعنوانیاں، اپنے کو چھپانے کے لیے وہ ایک بل تیار کر رہے تھے. اس ملک میں جمہوریت کا حسن دیکھیں کہ وہ جو لوگ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں وہ وہی ہیں، پارٹی تبدیل کرتے ہیں نا، لوگ تو وہی ہیں، خواہ مشرف کی حکومت آ جائے، خواہ نون لیگ کی حکومت آ جائے، خواہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے، چہرے آپ کے سامنے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یا پھر ان کی اولادیں ہوتی ہیں. ٹھیک وہی لوگ آ رہے ہیں نا. اب سر پہلے وہ زمیندار جاگیردار آتے تھے، اب اس میں سرمایہ دار بھی آ گئے ہیں. وہی ہے نا. اس میں اسی گارب میں چونکہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ تھا کہ آپ یہ توہین رسالت کے قوانین بھی چینج کریں. توہین رسالت کا قانون اس سے میٹر نہیں کرتا الیکشن رول سے، وہ الگ ہے. لیکن الیکشن کمیشن میں ایک حلف نامہ یہ بھی دینا پڑتا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس میں الفاظ تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میں یقین رکھتا یا رکھتی ہوں. انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، جہاں سارے حلف نامے اقرار نامے بن رہے ہیں، اس کو بھی حلف نامے کو اقرار نامہ کر دیتے ہیں. یعنی کوئی ایسی کالی بھیڑ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ جس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. تو راجہ ظفر الحق صاحب کی جو کمیٹی کی رپورٹ ہے، ابھی آفیشلی 30 دن اس کو مہلت مانگی گئی ہے نا، اس موضوع میں معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد سامنے آئے گی. ان آفیشلی تو اس کی کاپیاں بٹی رہی ہیں نا، وہ تو پریس میں آئی گئی ہے ان آفیشلی. بہرحال آفیشل ورڈکٹ اس کا 30 دن کے اندر اندر گورنمنٹ پابند ہے کہ اس کو رپورٹ کو اوپن کرے. اس میں نام بھی آ جائیں گے کہ کس نے یہ شامل کیا. لیکن اس پریشر کے تحت موقع مل گیا کہ ختم نبوت والا جو حلف نامہ ہے اس کی جگہ بھی اقرار نامہ لکھ دیا جائے. مزید برآں اس میں 7B اور 7C میں بھی تبدیلی انہوں نے کر دی.
اب ظاہر ہے وہ پلندہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر جو قائمہ کمیٹی کا رکن ہے اس کو تفصیل سے تو پڑھتا نہیں، لیکن رپورٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو اس قائمہ کمیٹی کا رکن تھا اس نے اعتراض کیا کہ جناب یہ آپ اس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم چھیڑ نہیں رہے، ہم تو خالی حلف نامے اقرار نامہ جہاں سب جگہ لکھ رہے ہیں اس میں بھی لکھ رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. یعنی وہاں حلف نامے کی جو اقرار نامہ لکھا ہے یہاں بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں، اور تو کوئی کام نہیں کر رہے. میں اس میں ذرا بیگ صاحب کو بھی شامل کروں. بیگ صاحب ایک چیز کا جواب پہلے دیجیے گا. جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بیسیکلی وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ قدغنیں آ جاتی ہیں اس میں تبدیلی کرو تاکہ ہمیں ہمارے پیسوں کا نہ پوچھا جائے، فلاں نہ ہو، یہ صحیح بل تھا؟ یہ صحیح کوشش تھی؟ یہ تو چوروں کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش ہے. بالکل، کیونکہ بعض شیخوں کو جب دیکھا گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمیں مصیبت پڑتی ہے کہ ہمیں اپنا سارا حساب دینا پڑتا ہے ہر 4 سال کے بعد، تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. لیکن میں آپ نے جو بات شروع میں کی تھی نا، میں چاہوں گا کہ اس کا جواب دوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے لفظ واردات استعمال کی اور درست کیا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اس واردات کا کھرا جو ہے بڑی آسانی سے آپ مل جائے گا. وہ یہ کہ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ 39 افراد کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، انہیں بھی مجرم، ملزم، خطا کار گردانا جانا چاہیے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسمبلی میں دن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر منگل کا دن ایک ایسا دن ہے جب کہ پرائیویٹ بل پیش کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام دنوں میں سرکاری بل پیش ہوتے ہیں. یہ بل سرکاری تھا. یہ 39 افراد کے سامنے جب آیا، یہ تو بات کی بات ہے نا کہ 39 افراد نے لاپرواہی کی یا بددیانتی کی. 39 افراد وہ جنہوں نے بل بنایا، 39 افراد وہ تھے جو قائمہ کمیٹی میں تھے. 39 افراد. یہ حکومت اب کہہ رہی ہے کہ زاہد حامد کا کیا قصور ہے، اس 39 افراد کا قصور ہے. نہیں، ٹھیک بھی ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہے. ٹھیک نہیں اس طرح ہے کہ ان 39 افراد کے سامنے جو پلندہ آیا اس میں کس نے شامل کیا تھا؟ میری بات آپ سنیں. پہلے بات کہاں سے چلی؟ وزارت قانون جو ہے سارا کچھ بنا کے ایک پلندہ بنا کر تو اس قائمہ کمیٹی کے آگے رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزارت قانون نے یہ چیز بنا کر پیش کی. اب اگلی بات ہے، اگلا مرحلہ ہے، اگلا سٹیپ ہے کہ ان 39 افراد نے کچھ نے غفلت کی، کچھ نے لاپرواہی کی، کچھ نے جان بوجھ کر کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ سب ذمہ دار ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اصلاً حقیقتاً اور اصلی مجرم جو ہے وہ حکومت ہے جس نے وہ سارا پلندہ بنا. وزارت قانون ہے حکومت، وزارت قانون حکومت کی ہوتی ہے نا، تو وہ ہے جس نے وہ پلندہ بنا کر ان کے آگے رکھا. اور میں حوالہ دوں گا اعجاز الحق کی گفتگو کا، جو جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا میں بھی قائمہ کمیٹی کا ممبر تھا. کون پڑھتا ہے وہ پلندے؟ وہ تو ہمیں سمرائز کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں. ہمیں سب کچھ بتایا گیا، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا بقول اس کے کہ اس میں یہ بھی ہے. وہ تو جو حمد اللہ نے یا شیخ رشید نے اگر اس بات کو اچھالا ہے تو وہ تو ان کا اس پلندے میں اس پر نظر پڑ گئی ہوگی، وگرنہ سمرائز کسی کو بھی نہیں کیا گیا کہ اس بل میں یہ بھی چیز شامل ہے. لیکن اصل جو جرم شروع ہوا ہے وہ وزارت قانون سے شروع ہوا ہے، انہوں نے اس کو شامل کیا ہے. پھر ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 39 افراد کا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تھے تو وہ کیوں شامل ہوئے قائمہ کمیٹی میں؟ ان کا جرم جو ہے بعد میں آتا ہے. پہلے وزارت قانون کا جرم ہے جس نے یہ چیز شامل کی. گویا 100% بلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر. اس سے آگے چلیے. پھر ایک آدمی اس کو ٹیبل کرتا ہے اسمبلی کے سامنے. ٹھیک، وہ بھی گورنمنٹ. تھرڈ سٹیپ ہے. یہ تھرڈ سٹیپ ہے. یہ بھی گورنمنٹ نے کیا. یہ کس نے سٹیبل؟ یہ زاہد احمد نے کیا. یہ اس کے اصل میں اس قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے اسحاق ڈار. وہ تقریباً پاکستان کی 500 کمیٹیوں کے چیئرمین تھے اندازہ. انہوں نے وہ چیئرمین تھے اور زاہد حامد جو تھا وہ نائب چیئرمین تھا. اس میں ویسے اسحاق ڈار کو بھی کھینچنا چاہیے. بالکل، یہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے. لیکن وہ ہسپتال میں بیچارے بیمار ہیں. کھینچنا پھر بھی بنتا ہے. مجرم ہو چاہے ہسپتال میں ہو چاہے ہسپتال سے باہر ہو. تو انہوں نے سارا کچھ زاہد حامد کے سپرد کر دیا. ایک وثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ راجہ ظفر الحق نے منع کیا تھا زاہد حامد کو کہ اس کام سے باز آ جاؤ. قائمہ کمیٹی کے لوگ بھی اعتراض کریں گے تو اس نے کہا قائمہ کمیٹی سے تو میں نے کروا لیا بڑی کامیابی کے ساتھ. یہ اس نے جواب دیا. تو لہٰذا ایک باقاعدہ طور پر منصوبے کے تحت یہ جو ہے یہ شامل کیا گیا تاکہ
قادیانیوں کے لیے، دیکھیے وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، چوروں کے لیے جگہ بن رہی ہے تو قادیانیوں کے لیے بھی بنا لو، قادیانیوں کے لیے بھی بنا لو، لیکن انہوں نے سبحان اللہ اس جمہوریت کے اوپر ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک فرق اور صدقے جائیں اس جمہوریت کے اوپر، پارٹیوں بھی شامل اس لیے ہیں کہ جب سینٹ میں حمداللہ نے آواز اٹھائی تو اس وقت اس میں ترمیم کے لیے انہوں نے کہا ترمیم کی جائے کہ یہ چیز نکالی جائے، تو سینٹ کے چیئرمین نے ووٹنگ کرائی، وہاں پر 13 اس کے حمایت میں آئے، حمداللہ صاحب کی حمایت میں 13 تھے اور 47 اگینسٹ آئے، تو جمہوریت کا اصول تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ 47 میں خالی نون لیگ والے نہیں تھے، اس میں بھی پی 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 کا اور پی ٹی آئی کے شامل تھے، تو بلیم تو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں، حالانکہ وہاں تمام کو چاہیے تھا جب بات سامنے آئی گئی، چلیں پہلے چھپی ہوئی تھی، اجاز الحق صاحب کی بات مان لیتے ہیں کہ اجاز الحق صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، اب جب بات کھل گئی سامنے آ گئی تو وہاں پر سینٹ میں تو سب کو یک زبان ہو کے کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی اس کو نکالو، یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، آپ اس سینسٹیوٹی کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ وہاں صرف 13 نے اس کی حمایت میں ووٹ دیے اور 47 نے اس کے الگ ووٹ دیا، تو گویا 47 نے اس ترمیم کی تائید کی، اس کا مطلب یہ کہ اب الزام جو ہے سب ان 47 کو لینا چاہیے اپنے ذمہ، کہنا چاہیے کہ ہاں، لیکن جب دھرنا ہوا سب پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے حکمران خاص طور پر یہ بات آج تک سمجھ نہیں سکے، وہ فارسی کا ایک ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، میں نے شروع میں آپ سے کہا نا، تو یہ ہے مسئلہ اصل، ان کو یہ بات آج تک سمجھ آ ہی نہ سکی، نہ 53 میں آئی، نہ 74 میں آئی، نہ 77 میں آئی، نہ اب آئی۔ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ نمبر 1 یہ بل انتخابی اصلاحات کے نام سے بل تھا جو پیش کیا گیا، اس بل کا اصل مقصد چوروں کو ہائیڈ کرنا تھا، جو وہ پریشان ہوتے تھے کہ ہم پہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں ہم سے سوال ہو جاتا ہے، لہذا حلف نامے میں تبدیلی کی جائے، اس چکر میں حالانکہ وہ قادیانیوں نے اپنا قادیانی لابی نے اپنا ایک پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے واضح کیا کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن کے رولز وہ ہیں جو الیکشن کمیشن بناتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، انہوں نے روکا تھا کہ اس پر قانون بن نہیں سکتے، انہوں نے کہا ہم بنا کے دکھائیں گے۔ سلام ہے جمہوریت کو۔ آگے چلیں، اچھا جی اب جب یہ پیش ہو گیا تو منظور بھی ہو گیا، اب کھڑے ہوئے شیخ رشید، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اب جب منظور ہونے کے بعد اس معاملے کو سب سے دھواندار تقریر جو میرے علم کی حد تک ہے وہ شیخ رشید نے کی اور اسی وقت کی، اس کے بعد سے معاملہ کھلنا شروع، پھر جماعت اسلامی کے ایک سینئر جو ہے وہ سینیٹر ہیں جنہوں نے اس کا مزید انہوں نے ایکسپلین کیا، ایم این اے ہیں، تو وہ ان 2 حضرات کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا۔ یہ اس کا آبجیکٹ ہونا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرونشن ہے کہ اس کے شیخ رشید جیسے شخص سے بددیانتی تو یہ آئی نا کہ جب شور اٹھا بھی تو انہوں نے وہ حلف نامے والا تو بل واپس کروا لیا، ترمیم واپس کر لی کہ اس کو دوبارہ حلف نامہ لکھ دیا، 7B 7C کو پھر چھپا گئے۔ اس سے بھی پہلے زاہد احمد کہتا رہا کچھ دیر کہ کوئی ترمیم کی ہی نہیں، کوئی آپ کو غلطی لگی ہے، پھر جب اس کو دکھائی گئی کہتے ہیں یہ تو کلیریکل مسٹیک ہے، یہ کلیریکل مسٹیک ہے، اور پھر بعد میں تھے یہ ان ہر مرحلے پہ انہوں نے جھوٹ بولا، ہر مرحلے پہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب اپنا نیوکلیئر کہتے ہیں کس طرح میں لے کے آیا پاکستان میں، تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا جو میرے ذہن میں آج تک ٹگا ہوا ہے، انہوں نے گوروں کے بارے میں کہا تھا فار منی دے کین سیل دیئر مدرز۔ انفارچونیٹلی آج ہمارے حالات بھی وہی ہیں کہ ہم زاہد حامد ہو یا کوئی ہو یا اسمبلی میں بیٹھے قائمہ کمیٹی کے، انہوں نے اتنے بڑی چیز کو بلنڈر کیا ہے، بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ ایسے اس کے بعد جو اقدامات ہوئے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اقدامات نمبر 1، اسمبلی میں بات شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ بات آ گئی، پھر ایک تمام دینی جماعتوں کی طرف سے کنڈمنیشن آئی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، پھر ایک دینی جماعت نے ہمت کی اور وہ آگے بڑھے، میری مراد تب تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، ان کے مطالبات درست تھے، انہوں نے وہ تمام جو کنٹینر کے اندر کنٹینر کی جو تمام کے تمام پروٹوکولز ہیں اس اللہ کے بندے نے وہ بھی سائٹ پر رکھے اور وہ باہر آ کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا رہا جو بھی تھا۔ اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ معاملہ جو ہوا اور پھر اس کے بعد ان کے اس جلوس کو جانے بھی دیا گیا، اس کو اسلام آباد میں اسٹیشن بھی ہونے دیا گیا، ان کا وہ جلوس وہاں پر کئی دن وہاں پہ بیٹھا بھی رہا۔ یہ سارا واقعہ پھر کیوں ہونے دیا؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ اگر حکومت تو لگی ہوئی بددیانتی سے، حکومتی ادارے بددیانتی سے لگے ہوئے ہیں، وزارت قانون، انہوں نے یہ اس پورے ایونٹ کو کیوں ایسے جانے دیا؟ اس کو بھی شروع میں مسئلہ سارا وہی ہے، 3 نومبر سے شروع ہوا، شروع میں اس کو لائٹلی لیا گیا، اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، حکومت یہی سمجھتی ہے نا کتنے دن چلیں گے، مطلب وہ سردی ہے، بارش ہے، اٹھ کے بھاگ جائیں گے، بارشیں بھی ہوئی، وہ بیٹھے رہے،
اور وہ جو پہلے دھرنے جو آپ کنٹینر والے کہتے ہیں وہ تو شام کو ایک مطلب ہے وہ میوزیکل پارٹی ہوا کرتی، وہ سارے دن نہیں بیٹھتے تھے. یہ 1000 لوگ 22 دن تک وہاں بیٹھے رہے ہیں مستقل، اور کسی خصوصی جو بھی کوئی ان کا لیڈر جو بھی آپ نام لے لیں کہ وہ کسی خصوصی کنٹینر میں نہیں بیٹھا، اس کے لیے کوئی خصوصی پلنگ نہیں لگایا گیا، وہ وہاں سے جا کر بنی گالا میں سو نہیں جاتا تھا، وہ وہیں بیٹھا رہا ہے ساتھ. انہوں نے شروع میں اس کو لائٹلی لیا ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ تھوڑے دن بیٹھیں گے پھر تتر بتر ہو جائیں گے، اس لیے پہلے ایک ہفتہ تو بالکل ان کو لفٹ نہیں کرائی کسی نے. سر دیکھیں کیپٹل کے اندر کسی چیز کو لائٹلی نہیں لیا جاتا. کیپٹل نہیں تھا نا، یہ ان کی اسٹریٹجی ہوگی بیٹھنے والوں کی، وہ جا کے بیٹھے ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر وہ نو مینز لینڈ ہے ایک طرح سے، کیپٹل ٹیریٹری اور پنجاب گورنمنٹ. لہٰذا شروع میں تو یہ بھی ہوتا رہا نا، کچھ عرصہ تو اس کو لائٹلی لیا گیا. جب سوچا گیا کہ اچھا اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے تو کیپٹل ٹیریٹری والے سوچتے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ نمٹے گی، پنجاب گورنمنٹ سوچتی تھی کہ کیپٹل ٹیریٹری نمٹے گی، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو مطلب اس کو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو لائٹلی لیا ہے. نہیں لائٹلی کیا، لائٹلی تو وہ لال مسجد کو بھی لیا گیا تھا شروع میں، لال مسجد کو بھی لائٹلی لیا گیا. صاحب آپ قانون کی منظوری، ترمیم اور دھرنے کے آغاز کا ان دونوں میں ایک مرحلے کو مس کر گئے ہیں. وہ مرحلہ یہ تھا کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم ترمیم واپس لے لیں گے، عوامی پریشر کے تحت دینی جماعتوں کے کہنے پر ہم واپس لے لیں گے. لیکن یہ صرف کئی دن تک یہ اعلان ہی رہا، باوجود کہہ دیا کہ اس کو واپس، لیکن واپس لے نہیں رہے تھے. اور بالآخر جب واپس لیا تو اس میں سے 7B اور 7C کو واپس نہیں لیا. آپ دیکھیں ہر سٹیپ پہ بددیانتی نظر آتی ہے. واپس لیا، اگر آپ سے مسٹیک ہوئی تھی تو پورے کا پورے سے 7B اور 7C کو یعنی پھر کر گئے. لہٰذا دھرنا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت ہوا ہے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ بددیانتی کرتے چلے جا رہے ہیں اور کسی پر لوگوں کو ٹال مٹول میں رکھ رہے ہیں. اور جب یہ معاملہ ذرا لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے گا تو شاید یہ قانون پاس ہی نہ ہو. یعنی وہ جو ترمیم واپس لینے کا معاملہ تھا نا، اس کو بڑی دل لٹکائے رکھا. دیکھیے میں ایک فرق آپ کو بتاتا ہوں. جو ایک قانون میں ترمیم ہوئی تھی کہ نااہل آدمی جماعت کا صدر بن سکتا ہے، اس پر جس دن ووٹنگ ہوئی ہے اسی رات صدر کے دستخط ہو گئے ہیں. اور یہ جو قانون کا کہا گیا تھا کہ ہم واپس لے رہے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن ہی نہ جاری کیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری ہوتا تو صدر کے پاس جاتا نا کہ کوئی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری کیا گیا. لہٰذا یہاں بھی بظاہر جو ہے وہ حکومت کی بددیانتی نظر آتی ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ رہی تھی کہ اگر عوام کا یہ شور دب جائے تو اس ترمیم کو واپس لے ہی نہ. پھر ہوا ہے دھرنا، اور پھر دھرنے کے بعد انہوں نے جلدی سے 7B 7C اور ان کا بس چلتا تو 7D E F سب واپس لے لیتے. تو یہ انہوں نے کیا 7B اور 7C کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا؟ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان شکوں کو ابھی تک وہ پراپرلی جسے بتا رہے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ کے سائن ہوتے ہیں ترمیم واپس لی جاتی ہے. ابھی فی الحال پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آئین کی ان شکوں کو معطل کیا ہوا ہے کہ جن پہ وہ مطلب جن کے ذریعے سے وہ 7B اور 7C اسلام آباد ہائی کورٹ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کا خیال تھا کہ کچھ لوگوں کا گروپ ہے، بیٹھیں گے کچھ ٹائم گزاریں گے، جس طرح پہلے 2-3 دھرنے ختم ہوئے طاہر القادری کا اور عمران خان کا، اس طرح کچھ. چلو وہ تو خیر بڑے بڑے تھے، موسم سخت آ رہا ہے، یہ اٹھ جائیں گے. یہ ان لوگوں نے واقعی میں ان کے امیر نے بھی، میں آئی مسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے درویشی کا رستہ اختیار کیا. وہ وہاں بیٹھے رہے، کوئی بھی ایسی چیز، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ویل چیئر پہ وہ بندہ، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی کو پرووک کیا، انہوں نے وہاں پہ کوئی کسی کو مارا جب تک کہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. میرا یہ گمان ہے. تو انہوں نے تو وہ بیگ صاحب وہ منہج کو فالو کیا جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سارہ احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ نان وائلنٹ جو پروٹیسٹ ہے وہی تبدیلی لا سکتا ہے، اس پر بیٹھا جائے. یہ وہ نہیں تھا؟ سب سے پہلے تو آصف امیر صاحب، میری ایک رائے ہے، ذاتی رائے ہے، آپ اسے سوء ظن کہہ سکتے ہیں. جی میری رائے میں یہ ایک پروگرام، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو سربراہ تھا وہ ایک قانونی گرفت میں آتا نظر آ رہا ہے، تو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایک پوری ایک کہانی گڑھی گئی ہے. یہ دھرنا بالکل اپنی جگہ ہوگا، یعنی عین ممکن ہے کہ حکومت کا دھرنا، یعنی اس دھرنے کے انعقاد سے تو کوئی تعلق نہ ہو، وہ ویسے ہی اس کے خلاف ہو.
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دھرنا، یہ میری رائے ہے ذاتی اور اس کے بارے میں صاف کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دھرنا ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے تئی دھرنے کو تھوڑا سا سپورٹ کیا. ان کو پنجاب کی حکومت اور مرکز میں ایک ہی حکومت ہے، دو بھائیوں کی حکومت ہے، تو دھرنے والوں کو یہاں سے جاتے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دھرنے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اور طاہر القادری کے دھرنے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی. انہوں نے اس دھرنے کو بے درک جو ہے وہ جانے دیا. پھر وہ وہاں بیٹھا رہا، اس کی صورتحال کو جان بوجھ کر بگاڑتے رہے. یہ میری ایک رائے ہے، بگاڑتے رہے. پھر جب ایکشن کیا تو وہ ادھورا کیا. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پولیس ہی صرف یا کم اگر اس کو مکمل اختیار دے دیا جاتا کہ تم نے یہ دھرنا ختم کرنا ہے تو پولیس اس دھرنے کو ختم نہ کر پاتی. دیکھیے میں ذاتی طور پر میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں جو غلط ہو سکتی ہے. جان بوجھ کر ادھورا دھرنا کیا گیا اور اس کے بعد 245 کے تحت فوج کو طلب کر لیا گیا. خواہش یہ تھی کیونکہ آج کل کوئی فوج سے معاملہ چل رہا تھا کہ فوج ان پر گولی چلائے اور یہ عوام اور فوج کا معاملہ بن جائے اور ہم بیچ میں سے نکل آئیں. وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب ان پر گولی فوج چلائے گی تو ظاہر ہے وہ فوج کے خلاف ہوں گے اور وہ عوام بس یہ مجموعی یہ سمجھے گی کہ ان لوگوں پر گولی فوج نے چلائی ہے جو اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ میرے خیال کے مطابق یعنی کہ نون لیگ نے آپ کے خیال کے مطابق اپنا مطلب نکالا، ایک سازش کی فوج کے خلاف باقاعدہ ایک سازش کی اور فوج اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی تاکہ وہ جو ان کا اپنا سٹینڈ ہے کہ اس ملک میں ہر برائی فوج کرتی ہے وہ ان کے سٹینڈ کی جو ہے تائید ہو سکے. یہ ایک رائے ہے جو غلط میں اس کو اس طرح لیتا ہوں. نہیں، یہ بہرحال ایک رائے ان کی ہے اپنی ذاتی. لیکن دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بعد اب پولیس بھی جو ہے وہ اس حد تک، میں نے ٹھیک ہے ہماری پولیس اس لحاظ سے بدنام تھی کہ بڑے ہارڈ ایکشن جب لینے پہ آتی ہے تو بہت وہ کرتی ہے، لیکن اب پولیس والے بھی اس معاملے میں بڑے محتاط ہو گئے اور وہ ایکشن جو لیا گیا جب ان کو بھی جوابی وہاں سے پتھراؤ کیا گیا تو انہوں نے جو فائرنگ مطلب جیسے کی جاتی ہے نا، پھر وہ فائرنگ تک نہیں گئے. دیکھیں سر پہلی بات یہ کہ میں یہاں تھوڑی سی مداخلت کر کے دیکھیں میں یہاں تھوڑی سی اس چیز کو آپ 168 بندے زخمی ہوئے، ان 168 بندوں میں 100 سے زیادہ تو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بندے زخمی ہو کر گئے. دیکھیں میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں، یہ تو بات میری بات کی تصدیق کرتی ہے. سب باتیں چھوڑ دیجئے، لاٹھی چارج وہ چھوڑ دیجئے، آنسو گیس اور جو آج کل واٹر مشینز آئی ہوئی ہیں، واٹر کینن جو ہے وہ کسی آدمی کو کھڑا نہیں ہونے دیتی. اگر یہ وہ واٹر کینن سے کسی نے زخمی نہیں ہونا تھا، کسی نے مرنا نہیں تھا، لیکن وہاں کوئی کھڑا نہ رہ سکتا. بڑا آسان حل تھا، بڑی آسانی سے اس کو منتشر کیا جا سکتا تھا. یہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا. وہ سوئی گیس کے مقابلے میں تو آنسو گیس کے مقابلے میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے اپنے خیموں کو آگ لگا دی، اس کے دھوئیں میں وہ غیر مؤثر ہو کر رہ گئی. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا ایشو صرف یہ تھا ختم نبوت، ان کا ایشو یہی تھا. اور جو پولیس کھڑی ہوئی تھی وہ سن رہی تھی وہ کیا کہہ رہے بھائی ہمارا آپ سے جھگڑا نہیں ہے، ہم تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آئے. وہ بھی ہے فیکٹر، ڈی مورلائز تھے ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا نا، ان کا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں تھا. وہ بیٹھے ہوئے وہ ان کا ایک مطالبہ ہے، اس مطالبے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس پر اور مسلسل ان کی تبلیغ جاری ہے. اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سن رہی ہیں. ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں کیا ہوا تھا کہ سارا ملبہ سیاسی جو بھی قوتیں تھیں انہوں نے پولیس کے ان پر ڈال دیا تھا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ہے. اب پولیس کے جو آفسرز ہیں، مطلب بیسیکلی تو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی میں ایک آرڈر چلتا ہے نا، لسن اینڈ اوبے والی بات ہے نا. اب ان کے آفسرز بھی جو ہیں وہ اس طرح کا آرڈر دینے کو تیار نہیں. آپ نے دیکھا احسان اقبال صاحب نے کہا، یعنی وزیر داخلہ ہیں، بری ذمہ ہو گئے کہ وہ پولیس نے ایکشن جو ہے وہ تو ہائی کورٹ کے حکم کے تحت انہوں نے لے لیا. یہ تو ان کی حماقت کی کہا ہے نا. ویسے میں عرض کر دوں کہ پولیس کو ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے تھا. جتنے اس میں انوالو تھے یا باہر انہیں سفارتکاری دے دی گئی ہے یا افسروں کو دی گئی یا انہیں نہیں ترقیاں سب کی. دیکھیے اس میں ایک ایلیمنٹ کا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں یہ سوال نہیں ہے، صرف ایک رائے ہے کہ دیکھیں یہ پورے معاملے کا اصل مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ دکھا دیا جائے کہ بھائی امریکہ اور یورپ تم لوگ جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے اور ناموس رسالت کے پیچھے اور ختم نبوت کے پیچھے، یہ ہماری قوم ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم آپ کے جتنے مرضی مخلص ہوں، نواز شریف جتنا مرضی مخلص ہوں امریکہ کا یا برطانیہ کا، ہم نہیں کر سکتے. بات ذرا تھوڑی کھل کر لی جائے. یہاں پر جو ایک چل رہا ہے نا آلریڈی بیانیہ
کہ جی جو ٹیررزم ہے اس کو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں ہے جو سپورٹ کرتا ہے، اور ایک مسلک ہے جو بالکل وہ جہاد وغیرہ کے حوالے سے بس وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے ہمارے جو نارمل ایک مذہبیت ہے اس میں صوفیزم۔ یہ جو آپ کے ہاں دھرنا ہوا ہے اور جو پورا پاکستان سیز ہونے چلا تھا، ان کی تو کہیں وہ اکا دکا کو وارداتیں ہوتی ہیں، وہ اب پتہ لگ گیا، وہ آپ کے بات سے صحیح ہو سکتی ہے کہ عالمی طور پر انٹرنیشنلی بتا دیا جائے کہ یہ بھائی ایشو کو آپ لوگ بند کر دیں۔ یہ ایسا ایشو ہے کہ پورا ملک آپ کے پورے ملک کے چھوٹے چھوٹے بڑے شہروں کا مسئلہ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے شہروں کو بلاک کر دیا گیا۔ یہ صورتحال کا اور کتنا معیشت کا نقصان آپ کا ہوا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب مشرف نے امریکہ کے تمام احکامات کی بجا آوری سے بچنے کے لیے MMA کی حکومت 2 صوبوں میں قائم، ظاہر بات ہے ہماری ISI کے باشر بعد سے قائم ہوئی، جیسے IGI بنی تھی کہ بھائی دیکھیں 2 صوبوں میں تو مولویوں کی حکومت ہے، لہذا میں آپ کے کچھ کام کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی خیر بالکل مطلب ڈبل گیم، اس سے کوئی بات اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں تو بات وہیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو تھا، اس سینسٹیو پر تمام مذہبی جماعتیں، اس میں کوئی پھر مسئلہ کہ وہ بھی اختلاف نہیں باقی رہتا اور تمام آن بورڈ ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو یہ سب آپ کے سامنے آیا صرف ایک پارٹی کا، اگر یہ مسئلہ آگے بڑھتا خدا نہ خواستہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بہت مسئلہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ واقعی ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا، کیونکہ اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو ہمارے سنی جن کو ہم بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ تو متحرک تھے، لیکن غصہ دیوبندی حضرات کا یا ایون اہل حدیث نہیں، انہوں نے پوری سپورٹ کسی کا کام نہیں تھا، مورل سپورٹ ہر ایک کی تھا، اور اتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ حکومت کو تو باہر وہ ڈیل کرنا پڑ رہا تھا، باقی آپ کی تمام سیاسی جماعتوں نے خاموش اختیار کی، نہ انہوں نے دھرنے کی مخالفت کی نہ حمایت کی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب، یہ تو ہم نے ایک سامنے آگئی صورتحال، یہ جو مروڑ اٹھا بیگ صاحب ہمارے لبرلز کو، جو اس کے نتائج سامنے آئے یا بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے مطالبات مانے گئے، جو دھرنے والے اصل جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے جو ہمارے لبرلز کو جو آگ لگی ہے اس کا مزہ کوئی اپنا نہیں۔ دیکھیں انہیں 2 محاذوں پہ اس حوالے سے شکست ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ یہ کام عالمی قوتوں کے دباؤ کے باوجود نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہیں بھی یہ بات سمجھ آئی کہ جو کام ہم یہاں کروانا چاہتے ہیں، جس طرح ہم یہاں مذہب کا ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آسان نہیں ہے، وہ یہ قوم سامنے کھڑی ہو جائے گی، ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا، ہماری یہ دال نہیں گل سکتی۔ ایک تو ان کو یہ ہوا، دوسرا ایک خاص وجہ کی بنیاد پہ لبرل طبقہ ہماری فوج کے یعنی دیکھیں اگر کچھ جرنیلوں نے غلط کام کیے ہیں، لیکن یہ لبرل طبقہ ساری فوج کے کل فوج کے خلاف ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ فوج پاکستان کی آخری چٹان ہے اس کی حفاظت کرنے والی، اور ان کے لیے تو جیسے وہ کہتے ہیں یہ سرحدیں جو ہیں وہ غلط بن گئی ہیں، ادھر کے لوگ ادھر جانے چاہیے اور ادھر کے ادھر جانے چاہیے۔ ایک انہیں یہ ہے کہ اس کام میں فوج نے عوامی مقبولیت حاصل کر لی ہے، عوام کے نزدیک فوج کا کردار بہت اچھا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے عوام کا ساتھ دیا، حکومت کا ساتھ نہیں میں نے ہینڈل بھی اچھا کیا نا، مطلب انہوں نے مطلب جائز کہ وہ گورنمنٹ کا 245 کا جو انہوں نے لیٹر ایشو کیا تھا اس کے تحت وہ اپنا جائز کہ وہ ایکشن لیتے۔ ایسا گورنمنٹ کی بکھلاہٹ کا اندازہ کیجئے کہ جو 245 کا کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کے نیچے تاریخ سن 2013 ہے۔ یہ حکومت کا یہ ٹائپو ایرر ہے، یہ تو ٹائپنگ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ وہ مسٹیک نہیں ہے جو یہ بکھلاہٹ ہے، یہ بکھلاہٹ ہے۔ اچھا اب جو یہ چیخ رہے ہیں، دیکھیں ان کے پاس ایک دلیل آئی ہوئی ہے، میں اس میں آئی مسٹ آبجیکٹ، ایک دلیل ان لبرلز کے پاس آئی ہوئی ہے کہ جناب ان مولوی حضرات کی زبان بڑی خراب، یہ اس کو اب وہ سوشل میڈیا پہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اس کا، اور اس طرح پیٹ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ چلو ہم نے وہاں سے ہدف حاصل نہیں کیا تو ان لوگوں کو اس طرح یہاں سے پکڑو۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو اصولی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ زبان تو واقعی بڑی شائستہ ہونی چاہیے، اگرچہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ انسان کا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جذبات کا جب کنٹرول سے باہر ہو جائے تو سب سے زیادہ جو اظہار ہوتا ہے اس کا وہ زبان سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے
اور کوشش کرے کہ بدترین دشمن کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنا تمام کیس، اپنا تمام معاملہ شائستگی کے دائرے میں رہ کر جو کیا جائے. لیکن یہ واحد پوائنٹ ہے جس کو لے کے وہ ڈھنڈورا پیٹ لیکن رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لبرلز اس وقت ناک آؤٹ ہو چکے ہوتے. نہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی تو واضح ہوتی ہے نا کہ شاید یہ قوم زبان بھی ہوئی سمجھتی ہے. اخلاقی طور پر آپ بات کرتے رہیں تو مطلب بات وہ حلق سے اترتی نہیں. یہ بھی بات ہے، خاص طور پر یہ ہمارا لبرل اس میں ہم کم سے کم تائید نہیں کر سکتے. میری بات سے نہ لی جائے کہ میں تائید کر رہا ہوں. دیکھیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بات دانتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتے. وہ زبان غلط ہے، میں اس کی قطعاً تائید نہیں کر رہا. وہ بڑی مطلب اس کی کوئی تائید نہیں کی جا سکتی کسی بنیاد پر. یعنی قرآن حکیم میں تو حکم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ تم ان کے بتوں کو برا مت کہو، گالی مت دو کہ وہ تمہارے خدا کو کہہ دیں گے. دلیل یہ جاتی ہے کہ ولید بن مغیرہ کو جو ہے ظلیم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ گالی نہیں ہے. دیکھیں وہ گالی نہیں ہے، وہ تو ایک حقیقت کا اظہار ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ظلیم ہے. وہ گالی نہیں ہے، وہ ایک اظہار ہے ایک صحیح بات کا. صحیح. اللہ کی بات تو حق ہے نا، کلام حق ہے. وہ جھوٹ معاذ اللہ کو بہتان یا کوئی دشنام ترازی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس کی اس سے ہم دلیل نہیں لے سکتے گالی دینے کی. وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو بڑا بنا ہوا ہے، جو تکبر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو مارو، اس کی حیثیت کیا ہے اور اللہ جانتا ہے. بس یعنی کہ ہم اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک نہیں، دلیل نہیں، ہمیں تو منع کیا گیا نا. اسی کلام میں ہمیں منع کیا گیا کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو. کسی انسان کو گالی دینا، کسی شخص کو برا بھلا کہنا، بری بات منہ سے نکالنا. لیکن وہاں پر یہ بھی حکم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس پر ظلم ہوا ہو اس کے منہ سے کوئی بری بات اگر نکل جائے، برائی کی بات، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن مظلوم کے منہ سے اگر کوئی بری بات نکل جائے تو اس کا قابل معافی ہے. تو مظلوم وہ ہے کہ جو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے مطلب کھڑا ہوا ہے. ہاں، ایک اور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر زندگی کے گوشے میں استثنائی ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے حضور نے یہ کیا تو فلاں بھی یہ کر لیتا. یہ ان کا زندگی کے ہر معاملے میں ایک استثنائی حیثیت حاصل ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر جنہوں نے حرمت رسول پر، جس طرح وہ نابینا کا واقعہ کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا وغیرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی استثناء کی بنیاد پر اس پر حد جاری نہیں کی نا، حالانکہ اس نے اقرار جرم کیا. اپنی بیوی کو قتل کیا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی. اچھا بیگ صاحب، بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی دو باتیں ہیں. ایک تو وہ معاہدہ جو ہوا ہے وہ ان ٹرو اسپرٹ کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس پہ فوج کی عملداری کیوں آ گئی، اس پہ فوجیوں کے سائن کیوں آ گئے. دیکھیں بات سنیں، جب بھی دو متحارب گروپ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں کسی ٹیبل پہ اور کوئی ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان دو متحارب گروہ میں اپر ہینڈ کس کا ہے. جس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے اس کی شرائط مانی جاتی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ایک معاہدہ ہو رہا ہے تو کس کی بات مانیں گے؟ وہ جرمنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، دیواریں برلن بن گئی. معاہدہ مطلب جب بھی کوئی چیز ختم ہوتی. 1971 میں انڈیا پاکستان کے درمیان جو بھی ہوا اس میں پاکستان کو مطلب بہت نیچے ہو گیا، 2 حصے بٹ گئے. تو جب بھٹو صاحب گئے اندرا گاندھی سے معاہدہ کرنے کے لیے تو ایک کمزور پوزیشن تھی نا انڈیا کا. پھر بھی بہت سی باتیں منوا لائے. یہاں پر گورنمنٹ کی ریٹ تو ختم ہو گئی کیونکہ گورنمنٹ کی جو اپنی ایجنسیز تھیں وہ تو بھاگ گئیں، اسی لیے پھر وہ آرمی کو بلایا گیا. تو اب گورنمنٹ تو مطلب گورنمنٹ نے مطلب آرمی نے ایک طرح سے آربیٹریٹ کیا. اچھا ابھی اس پر آرمی نے آربیٹریٹ کیا، میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اس پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس کو آربیٹریٹر مقرر کس نے کیا؟ نہیں، آرمی تو گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے نا، آربیٹریٹر تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو فوج گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور گورنمنٹ کے احکامات ماننے فوج کے لیے لازمی ہیں. آرمی کو حکم دیا گیا کہ آپ آ جائیں. حکم نامہ جو ہے جو بلایا گیا وہ کیپٹل ٹیریٹری کے کمشنر کی طرف سے بلایا گیا ہے. وہ اس نے درخواست کی حکومت سے کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو کیپٹل ٹیریٹری میں بیٹھے نہیں ہوئے تھے. اچھا، تو آرمی وہاں کیا کرتی؟ اب یہ بیہائنڈ دی سین ہے کہ حکومت کی تو رٹ ہے نہیں. اب وہ ایک طرح سے آرمی سے کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ مطلب ہے کچھ کریں. اب وہاں جا کر آرمی کو تو بلایا گیا تھا کیپٹل ٹیریٹری میں. آرمی وہاں جا کے گولیاں چلاتی ان پر. کیا کرتی ہے آرمی جا کر وہاں؟ اب ایک معاہدہ حکومت کے اس کے درمیان ہوا.
حکومت کی پوزیشن ویک ہے، جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو شرائط لکھی گئی اگر آپ معاہدے پڑھیں تو وہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کے مطالبات تھے وہ مان لیے گئے۔ ان بٹوین دی لائنز اگر آپ پڑھیں تو ایک بات اس میں پورے معاہدے میں ہے کہ جو مانی گئی، حالانکہ وہ کوئی پریس میں نہیں آئی تھی کہ زاہد حامد کے قتل کا کوئی فتویٰ جاری کر دیا گیا ہو، صرف اس شک کی بنیاد پر کہ کہیں بعد میں ایسا نہ ہو جائے، گورنمنٹ نے یہ شک عمل کروا لی کہ جی ٹھیک ہے استعفیٰ زاہد حامد دے دیں گے، آپ مولوی کہیں فتویٰ جاری نہ کر دیں ان کے قتل کا کہ واجب القتل ہو گئے ہیں وہ۔ یہ ایک اگر دیکھا جائے تو مطلب ان بٹوین دی لائنز وہ ہے بات جو گورنمنٹ کی کوئی مانی گئی ہوگی، ورنہ باقی شرائط تو وہی ہیں، ان کے تمام وہ رہا کیے جائیں گے جو پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہوگی، خرچہ سارا جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی، اس دھرنے کا جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ انوالومنٹ ہوئی ہوگی، تمام باتیں ان کی وہ مان کر وہ کر لیا گیا۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ نیچے سائن میجر جنرل صاحب کے کیوں ہیں، اس پر بھی ایک طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ اب زبان سے کہا جائے یا نہ کہا جائے، وہ آربیٹریٹر تو اب آپ زبان سے الفاظ ادا کریں یا نہ کریں، نہیں اب آپ وہ الفاظ ادا کریں زبان سے نہ کریں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ وہ اس پر اعتماد کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ بظاہر ویسے بات یہ اصولی طور پر اگر بات سمجھی جائے تو بات غلط ہے کہ وہاں سائن نہیں ہونے، وہاں پر اگر وزیر داخلہ کے سگنیچر ماننے کو تیار نہیں تھے، وزیر اعظم کے ہوتے یا پھر صدر صاحب کے ہوتے۔ صدر صاحب تو تعلق ہے، بات کر رہا ہوں نا کہ میجر جنرل ایک لکھا ہوا نیچے لفظ جو ہے، بہرحال وہ ایک ہمارے ملک کی تاریخ کے لیے بہت بہت غلط چیز ہے۔ بیگ صاحب، کیا زاہد حامد اتنا اہم ہو گیا تھا کہ حکومت اتنے دن مطالبہ نہ مانے اور پورا ملک، لوگ بھی کچھ مارے جائیں، شہید ہو جائیں اور پورا ملک بھی کیوس میں چلا جائے؟ اتنا اہم بندہ، یہ کیا کہانی ہے؟ میں تو آپ اسے کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ اصل میں یہ فوج اور عوام کو لڑانے کا ایک منصوبہ تھا، وگرنہ زاہد حامد تو مشرف کے ساتھ بھی تھا، اس کے ادھر کے ادھر ہونے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ تو اگر پرویز رشید جیسے پرویز رشید کو کیسے ہٹایا، رائٹ ہینڈ آدمی کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو یہ زاہد حامد کس باغ کی مولی ہے؟ لیکن یہ صرف وہ میری بات ہی کو کہ ایک ٹکراؤ چاہتے تھے تاکہ وہ ساری توجہ ان مقدمات سے ان سے ہٹ اور وہ ہٹ بھی گئی، اور وہ ہٹی بھی، اور سارا معاملہ جو ہے وہ فوج پر آ جائے۔ اس معاملے پھر فوج کی تعریف کر دیں کہ بڑی خوبصورتی، لیکن فوج نے، یہی میں عرض کرنے کا، لیکن فوج نے اس چال کو سمجھتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ البتہ پھر بھی اس کے باوجود یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آرمی چیف کا شکریہ، یہ معاہدے میں لکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ایک وہ بات اور ایک یہ نیچے کہ سائن ہوئے کسی میجر جنرل کے، وہ سائن کی مصیبت یہ ہے نا، یہ ڈرافٹ کس نے کیا ہوگا؟ اچھا، یہ ڈرافٹ کس نے کیا؟ عجیب بات ہے، ڈرافٹ ہمیشہ آربیٹریٹر کرتا ہے، یہ فوج نے خود تعریف کی اپنی۔ یہ بھی آربیٹریٹر لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں زبان منہ سے بولا یہ خود دھرنے والوں نے لکھا ہے، آپ پڑھے اس کی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھرنے والوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھ کر دیا، انہوں نے خالی سائن کیا، یعنی کہ فوج کے شکریہ میں ہمارے وزیر داخلہ بھی شامل ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں بڑا افسوسناک معاہدہ ہے۔ افسوسناک اس لیے ہے کہ ان کی بات جو نہیں مانی گئی، بیگ صاحب کی بات کسی حد تک جو ہے اس میں سمجھ آ رہی ہے۔ ویک پوزیشن سے جب آپ کوئی کسی کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو پھر ایسے ہی معاہدہ وجود میں آئے گا نا۔ آپ نے شملہ معاہدے کی بات کی ہے، میری ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں، اتنی بری طرح جنگ ہاری، یعنی پاکستان جس طرح انڈیا سے جنگ ہارا تھا، اس سے زیادہ اور بری طرح کیا ہاری جا سکتی ہے کہ ہتھیار ڈالتی، لیکن اس حوالے سے دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو بہت اچھا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک فوج جس نے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، جس کے 45,000 بندے لے آئے، کل 90,000 فوج 45,000 تھی، دشمن کے پاس قید ہیں، اس کا سربراہ اگر اس طرح کا معاہدہ کر سکتا تو وہ قابل تحسین ہے۔ اپنے علاقے واپس لیے، وہ بھی لیا، اور باہر کشمیر کا بھی ذکر اس میں تھا اس معاہدے میں، یہ نہیں کہ کشمیر کا ذکر نہیں، باہر وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ڈائلیوٹ اس کو کر دیا تھا۔ اچھا جناب، آخری بات، اس پورے ایونٹ سے قادیانیوں کو کوئی سبق ملا کہ نہیں ملا؟ قادیانیوں کو سبق ملے یا نہ ملے، انہیں سبق نہیں مل سکتا، وہ اس سے آگے گزر چکے ہیں۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی قوتوں کو ایک میسج گیا ہے کہ یہ کام پاکستان میں کم از کم، ایک بڑی خطرناک سی بات کہنے لگا ہوں، کہ یہ کام پاکستان میں کم از کم کوئی حکومت نہیں کر سکتی، اس کے بس کی بات نہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کروانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ جیسے ہمارے پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے. بنیادی طور پر ویسٹ ہے، اس کو نہ تو قادیانیوں سے انہیں کوئی محبت ہے، نہ وہ کوئی پاکستانیوں سے دشمنی اس معاملے میں ہے. اصل میں تو ان کے لیے تو وہ ہے، وہ جو ہے فریڈم، سیکولرزم، لبرلزم، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ بالکل ایک سیکولر، وہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لفظ ہے وہ آپ بنگلہ دیش نے ہٹا دیا نا، آپ بھی ہٹا دیں اور اسلامی تشخص ختم کر دیں یہاں پر. جب وہ ہو جائے تو پھر بالکل، حالانکہ اصل میں دیکھا ایک جائے اور اگر اجازت دے دیں، ایک اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں روح کہ محمد اس کے بدن سے یہ ہے، نکال وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت تک مکمل شکست، مکمل کا لفظ شکست وہ دے چکے ہیں، صاف بات ہے، مکمل شکست نہیں دی جا سکتی جب تک مسلمان کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ نہ کریں. اصل میں دیکھیں، آزادی کا نعرہ جو دے رہے ہیں نا، لبرلزم کا، اصل میں وہ انسان کی سرشت کے خلاف ہے. انسان کو عبد بنایا گیا ہے. لیکن اصل وہ بات یہ ہے کہ بات مکمل کر لیتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی بھول ہے ان کی. اس لیے کہ پھر یہ کہہ کہ میری ایک رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ مسلمان کے دل میں جس طرح جہاں گزی ہے، وہ ایک معجزہ ہے، کوئی عام فزیکل بات نہیں. دیکھیے انہوں نے صحیح جگہ ہٹ کیا ہے. اگر یہ نکال دیں گے تو اور یہ نہیں نکال سکیں گے. ان تو یہ سمجھتے ہیں اگر وہ یہ نکال دیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح سمجھتے ہیں، وہ صحیح سمجھتے ہیں. انہوں نے پن پوائنٹ ٹھیک کیا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ نکال گئے تو ورنہ ہم نہیں کر سکتے. یہ اس کی ایک ایفرٹ تھی، پورے ملک نے اس پہ ریٹیلیٹ کیا، جس میں جو ہے اور فوج نے عقل مندی کا ثبوت دیا، نالائکی ہوئی موجودہ حکومت سے. ان کا یہ خیال ہوگا کہ جی ہم کچھ کر کے تو ان کے اپنے دنیاوی آقاؤں کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. بہرحال یہ اور قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بطور غیر مسلم وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں. اور پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں کہ جس نے مطلب ایک سائزیبل ملک ہے اور اس کی کس لحاظ سے حیثیت ہے کہ اس نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے. غیر مسلم حیثیت سے وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. ایوب بیگ صاحب اور ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، آپ کی تشریح کا شکریہ. ناظرین، اس پر گھنٹوں کو بحث ہو سکتی ہے، اس پر مزید پوائنٹ نکل سکتے ہیں. قادیانیت پر بحث ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے 100 رقم نکالے جا سکتے ہیں. لیکن اس پروگرام کو کیونکہ وقت محدود ہے، اس کے اختتام کے وقت صرف میں ایک ہی شعر پڑھوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ایسی سازشیں کرنے والوں کو ناکام کرے اور ہماری حکمرانوں کو ہدایت دے اور اس بات کی توفیق دے کہ وہ اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا کام جو کہ ایسا کام ملک میں نہ کریں جس سے کہ ان کی دنیا تو خراب ہوگی ہی ہوگی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.